تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، آج ہم حسن اخلاق کی اس کلاس میں جو ٹاپک لیں گے وہ ہے الکلام۔ سوچ کے ہی اس ٹاپک کو میں نے لیا کیونکہ بات اسپیچ کی ہے، الکلام کی ہے۔ بہت اچھی طرح آپ سب جانتے ہیں کہ کلام کیا ہوتا ہے، ہماری اسپیکنگ پاور کیا ہوتی ہے۔ ہم اس سے رشتے بنا بھی سکتے ہیں اور ہم اسی سے رشتے توڑ بھی سکتے ہیں۔ تو الکلام میں یا اسپیچ میں بہت سے ٹاپکس آتے ہیں، لیکن جو مین فوکس آج کی کلاس میں ہوگا وہ ریلیشن شپ بلڈنگ کے اوپر ہوگا کہ کس طرح سے ہم اپنی اسپیچ کے ذریعے ان رشتوں کو جوڑنے کا کام کریں گے، اور اگر وہ ٹوٹ رہے ہیں تو کس طرح انہیں سنبھالیں گے۔ یہی زبان، یہی ہماری ٹنگ کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ چلیں پہلے آپ سے چیٹ کو میں اوپن رکھتی ہوں۔ جی، آپ سے سوال کروں گی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ہمیں ڈینجرس لگتی ہیں۔ آپ لوگ چیٹ پہ لکھ لکھ کے بتاتے جائیں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا چیزیں آپ کو ڈینجرس لگتی ہیں، خطرناک، جس سے ہم ڈر جاتے ہیں یا ہم کہتے ہیں ایسا کبھی نہ ہو، ایسی سچویشن کبھی نہ ہو، یہ تو بہت ہی ڈینجر ہے۔ جی چیٹ پر لکھ کر جواب دیں۔ ایکسیڈنٹ، بالکل صحیح۔ ہرٹنگ ورڈز، نہیں، میں ویسے ہی ایک جنرل وے میں پوچھ رہی ہوں۔ زبان کی بات پہ تو ہم آئیں گے ہی آئیں گے۔ زیادہ تر خواتین کو کن چیزوں سے ڈر لگتا ہے؟ ڈینجرس چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ رشتوں کا ٹوٹنا۔ اچھا، آپ لوگوں کا، میں زبان کی بات اینڈ میں کروں گی، ٹھیک ہے؟ سلینڈرنگ، انسلٹنگ، یہی تو ہمارا ٹاپک ہے ویسے۔ جی بالکل، جیسے کسی نے کہا ایکسیڈنٹ، بیماری، کسی کو کھو دینا۔ فزیکل سینس میں ڈینجرس کا ورڈ جیسے آپ اکثر دیکھتے ہیں نا، لکھا ہوا ہوتا ہے، کراس بنا ہوا ہوتا ہے کہ دس پلیس، یعنی یہ ڈینجرس ہے، یہاں ڈینجر ہے، یہاں نہیں جانا۔ اس حساب سے ذہن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ چلیں ہم ویسے ہی دیکھ لیتے ہیں، جنرلی میں بات کر رہی ہوں۔ کسی نے لکھا پارٹی، اسنیکس۔ جی بالکل، چلیں چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح، آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں جنرل وے میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ خواتین کو جن چیزوں سے ڈر لگتا ہے وہ کیا ہوتی ہیں؟ وائلنس، کوئی سی بھی، چاہے آپ کے سامنے ہو رہا ہو، کسی جگہ کوئی ہنگامہ ہو جائے، فلم ایسی ہو، ٹی وی پہ آپ کو کوئی نیوز میں ایسی کوئی چیز نظر آ جائے، یہ چیزیں ہمیں بہت ڈینجرس لگتی ہیں نا، کیونکہ یہ ہوتی ہیں ڈینجرس، اسپیشلی ہم خواتین کے لیے۔ ہم پینک ہو جاتے ہیں، ہم کوئی بھی ایسی جگہ جو وائلنٹ ہو، ایسے لوگ جو وائلنٹ ہوں، یا جہاں کہیں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہو، تو ہم کو اس جگہ پہ جانے سے ڈر لگتا ہے، وہ چیز دیکھنے سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں، دس از ٹو ڈینجرس۔ ہم ایسی ہاربل فلم بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم اخبار میں ایسی نیوز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح ہمیں اپنے گھر کے لیے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں کوئی ڈینجرس سچویشن نہیں آ جائے، ڈینجرس لوگ نہیں آ جائیں، کوئی ڈاکہ نہیں پڑ جائے، یا پھر ایسی ہانٹڈ جگہوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جادو ٹونا میجک، مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جو ورڈ ڈینجرس ہے نا وہ ہمارے دماغ میں آتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا چیٹ پہ کہ ان چیزوں سے ہم بہت ڈرتے ہیں، ہم ان کو فیس بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایسی کوئی سچویشن کبھی نہ آئے جو ایسی ہو، وائلنس ہو یا میجک ہو یا اسی طرح کی۔ لیکن جہاں بات ہم نے آج زبان کی تو زبان کی جب ہم بات کرتے ہیں، اسپیچ کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تو سب سے زیادہ ڈینجرس چیز ہے۔ یہ یہ والی سچویشنز لے کر آتی ہے کہ لوگ وائلنٹ ہو جاتے ہیں، جگہ وائلنٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہماری زبان ہے 3 انچز ان لینتھ، ایک آرگن ہے ہماری باڈی کا جس کے 8 مسلز ہیں، لیکن 3 انچ کی یہ ٹنگ موسٹ پاورفل ویپن ہوتا ہے جو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔
یہ جو زبان ہے یہ آگ بھی اگلتی ہے اور پھول بھی برساتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن اگر یہ آگ برسائے تو جو کچھ بس اس سے باہر نکل گیا، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اور بہت سارے ہم ایسے گناہ ہیں، دیکھیں ہماری باڈی کے کتنے آرگنز ہیں نا، ہر ایک سے ہی ہم گناہ کرتے ہیں۔ گناہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ سنز جو ہوتے ہیں، ہاتھوں کے بھی گناہ ہوتے ہیں، پاؤں کے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہماری جو آرگنز کے گناہ ہیں وہ جھڑنے لگتے ہیں، گرنے شروع ہو جاتے ہیں، دے فال ڈاؤن۔ لیکن جو زبان کے گناہ ہیں ان کا کوئی انسان کیا کر سکتا ہے؟ اور اگر ہم پورا دن ایسے ہی سوچیں، جیسے ہم اپنے ہاتھ سے پورے دن میں کتنے گناہ کر لیں گے۔ ہاتھ کے گناہ بے شک ہوتے ہیں، لیکن کتنے گناہ ہیں جو ہم پورے دن میں 24 آورس میں کر سکتے ہیں۔ پاؤں کے گناہ دیکھ لیں، چل کے ہم کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جو گناہ والی، کتنی دفعہ کر سکتے ہیں، کتنی دفعہ چل کے جائیں گے۔ ہاتھ سے ہم کتنی دفعہ وہ گناہ کریں گے۔ لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت سٹک ہے، ہمارے ساتھ ہے، چاہے ہم کہیں جائیں، چاہے ہم اٹھیں نہیں، کہیں کچھ نہ کریں، اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ اس کے جو گناہ ہیں وہ ہم ہر وقت کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو ان انٹینشنلی بھی کر رہے ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کچھ نصیحت کی، ان کو کچھ احکامات سکھائے دین کے، اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ ان احکامات کی جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں، اس کی جو بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں؟ تو فوراً معاذ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹرلی اپنی زبان کو پکڑ کے کہا کنٹرول دس، اس کو کنٹرول کرو۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ کیا یا رسول اللہ، کیا ہم اس کی وجہ سے ریسپانسبل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک عربک کا محاورہ ہوتا ہے، may your mother be bereft of you, O Mu'adh, will the people be thrown into hell on their faces or on their noses for anything other than the harvest of their tongues؟ یعنی یہ زبان ہمیں جہنم میں ہمارے چہروں کے بل، ناک کے بل لے کر جائے گی، لے کے جانے کا باعث بنے گی، سبب بنے گی۔ This will be the root cause۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ ہم اگر ویسے ہی کاؤنٹ کریں دن بھر میں ہم اپنی کتنے آرگنز کی کتنے گناہ جو ہم کر لیں گے، تو سب سے زیادہ گناہ ہوں گے اگر، تو وہ اس زبان کے ہوں گے۔ اس کے متعلق کتنی احادیث آپ ڈھونڈیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کون کون سی حدیث آج رکھوں اور کون سی نہ رکھوں۔ اور مین فوکس پھر سے ہے رشتوں کے اوپر، رشتوں کے کانٹیکس میں ہی ہم بات کریں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے آپ موسٹلی آپ جو یہاں پر اس کلاس میں ہیں میرے اسٹوڈنٹس، سورہ حجرات آپ لوگوں کے ساتھ میں کر چکی ہوں، جس میں ہم نے غیبت پہ، تجسس، اسپائنگ، ریومر اسپریڈنگ، گوسپنگ، بیک بائٹنگ پہ بہت بات کی تھی ڈیٹیل میں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زبان کے گناہ ہیں۔ لیکن آج کا ٹاپک پریکٹیکل اسپیکٹس پہ بات کرے گا، یہ زبان کے گناہ کرواتے کیا ہیں، ان کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے کیسے گھر بنتے ہیں اور کیسے گھر ٹوٹتے ہیں، کیسے سوسائٹیز کرپٹ ہو جاتی ہیں، کیسے دین کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہم سب لوگ کون ہیں؟ الحمدللہ ہم سب قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم دین کو پریکٹس کرنے والے ہیں۔ آپ میں سے میں کہوں گی 100% سارے ہی اسٹوڈنٹ وہی ہیں نا جو دین کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو آج اس کلاس میں موجود ہیں۔ اپنے کاموں کو چھوڑ کے، اپنی بہت ساری دوسری اپوائنٹمنٹ سے باہر نکل کے جو لوگ اس کلاس میں آ کر ابھی بیٹھے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ آف کورس آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو صحیح کر لیں، اپنے کیریکٹر کو صحیح کر لیں، اپنے رشتوں کو بنا لیں، جوڑ لیں اور دین کو پریکٹس کریں۔ لیکن دین کو پریکٹس کرنے میں ہمارا مین فوکس ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کہ نمازیں ٹھیک ہو جائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قضا نہیں ہو جائے، حجاب اچھی طرح سے کریں،
ذکر اذکار بڑھائیں، تہجد بھی پڑھ لیں، مطلب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کچھ ایفرٹ نہیں کرتے نا، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم پریکٹسنگ مسلم بن گئے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے اینڈ میں کہ ہم اچھی خاصی پریکٹس کر کے اپنی ان ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں صرف اس زبان کی وجہ سے۔ کتنے لوگ ہیں جو اتنی اچھی عبادت کر رہے ہیں، جن کا حجاب بھی بہت اچھا ہے، سب کچھ آئیڈیل ہے، لیکن ان کی زبان ان کی پوری پرسنالٹی کو ایک فتنہ بنا دیتی ہے لوگوں کے سامنے، اور وہ کہتے ہیں یہ ہیں دین والے، یہ اتنا اچھا حجاب کر کے، اتنی اچھی نماز پڑھ کے، اور راتوں کو تہجد پڑھ کے یہ صبح یہ ایسی بات کرتی ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ یہ والا معاملہ کرتی ہیں۔ اور بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہم سب یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے اوپر یہ لکھا ہے کہ جو ہماری ٹاکسک اسپیچ ہوتی ہے وہ ان انٹینشنل بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ احساس ہی نہیں ہوتا، اور ان انٹینشنلی ہم ایک ہیبٹ کے طور پہ ایسے بعض الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، یا بعض ایکسپریشنز ہماری زبان سے ایسے ادا ہوتے ہیں، یا جو بھی چیز ہم اندر سے دلوں میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ زبان جو ہے نا وہ ایکسپریشن کا ٹول ہے، لیکن اس کا جو انپٹ ہے وہ دل میں سے آ رہا ہوتا ہے، جو آپ کے دل میں بھرا ہوتا ہے نا۔ اسی لیے جو دل کی بیماریاں ہیں کافی دفعہ ہم نے ڈسکس کی ہیں، جیلسی ہو گئی یعنی حسد ہے، بغض ہے، کدورتیں ہیں، گرجز ہیں، وہ جو کچھ دل کے اندر جمع ہو رہا ہوتا ہے نا وہی زبان سے باہر آتا ہے۔ تو زبان اور یعنی ٹنگ اور ہارٹ کا آپس میں بہت ڈیپ کنیکشن ہے۔ تو اب زبان کو اگر ہم کنٹرول نہیں کر رہے تو کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن شپ بریک اپس یہ ہماری دنیا کی خرابی کا باعث ہے، اور زبان ہمیں آخرت میں کہاں لے کے جائے گی؟ اسٹرکٹ ریکننگ، بہت سخت حساب ہوگا ان لوگوں کا جو اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتے۔ یاد رکھیں کہ یہ زبان، یہ کلام، یہ اسپیچ اللہ کی بلیسنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے؟ البیان، بولنا سکھایا ہے، زبان کی نعمت دی ہے، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ سورہ نحل نعمتوں کا ڈسکشن ہے پوری سورہ میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، you can never count them۔ اور اسی میں سے اتنی ساری ان بلیسنگز میں سے ایک بلیسنگ ہے یہ زبان۔ سورہ البلد بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگی، یہ سورہ نماز میں بھی پڑھتے ہوں گے، کس طرح اللہ تعالیٰ خود لٹرلی مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو، لسان کو۔ پہلے کہا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہارے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو لپس۔ تو یہ ایک بلیسنگ ہے۔ یاد رکھیں جب یہ ہمارا کورس شروع ہوا تھا سپٹمبر میں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ کورس کو ہم نے ماڈیول بیس بنایا تھا کہ پہلے تجوید ہوگی اور بعد میں ہم اس نے اخلاق شروع کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت میرے پاس یہ جو بولنے کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک امتحان لے رکھا تھا۔ میں نے آپ لوگوں سے 5 منٹ بات کرنے کی کوشش کی تھی and I was not able to do it۔ اس بلیسنگ کا احساس جتنا مجھے پچھلے مہینوں میں ہوا ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی اس تکلیف سے گزرے اور اس کا احساس کرے۔ یہ زبان ایک اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ ہر وقت میں کہتی ہوں سجدوں میں بھی شکر ادا کیا کریں کہ آپ نارمل بول رہے ہیں، جو آپ کے دل میں ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور اس زبان سے اپنی جنت کما سکتے ہیں۔ کیسے ہے یہ بلیسنگ؟ یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ جنت میں ایسے گھر ہیں جن میں باہر سے اندر کا دیکھا جا سکتا ہے، اندر سے باہر کا دیکھا جا سکتا ہے، یعنی اتنے خوبصورت، کیونکہ جنت کا ویو آپ کو پتا ہے نا کتنا زبردست ہوگا، تو وہ گھر بھی، وہ چیمبرز ایسے بنائے گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے تھے تو ایک بیڈوئن نے سوال کیا کہ ہو آر دے فار، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے ہیں ایسے خوبصورت گھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا
فار دوز ہو اسپیک ویل، ان کے لیے جو اچھا کلام کرتے ہیں. فیڈ ادرس، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. فاسٹ ریگولرلی، اب اس چیز کی وضاحت میں بعد میں کروں گی. یعنی جس طرح ہوتا ہے نا روزہ رکھنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے روزے رکھتے تھے، منڈے تھرسڈے اور ایام بید اور رمضان. اور کیا کرتے ہیں؟ اینڈ پرفارم صلاۃ فار اللہ ڈیورنگ دا نائٹ وائل دا پیپل سلیپ، یعنی تہجد کی نماز، قیام اللیل. یہ سارے وہ کام ہیں جو جنت میں ان چیمبرز میں لے جانے کا باعث ہے. اینڈ امنگ دیز ڈیڈس وی شوڈ فوکس اپون اسپیک ویل. یہ تو کر سکتے ہیں نا ہم. کسی کے لیے تہجد میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کسی کے لیے سارے نفلی روزے رکھنا مشکل ہوتا ہے، کسی کے لیے کھانا کھلانا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اچھا بولنا تو کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہوتا نا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ کہ اللہ نے جب کچھ کنڈیشنز انسان کو دی کہ ایسے کرو ایسے کرو، کچھ آپشنز دیے، تو اس میں رخصتیں بھی رکھی، ایکسیپشنز بھی رکھی، آسانیاں بھی رکھی. تو یہ ایک ایسا آسان کام ہے جو ایک غریب بھی کر سکتا ہے، ایک مریض بھی کر سکتا ہے، اچھا بولنا. اور یہ ہمیں ان جنت کے چیمبرز میں لے جانے کا باعث بن سکتا ہے. یہ ہے وہ بلیسنگ. کچھ مزید احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل ایسا ہے جو انسان کو آگے لے کے جائے گا، جنت میں لے جانے کا باعث ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیئر آف اللہ اینڈ گڈ کنڈکٹ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the most beloved, indeed the most beloved among you to me، یعنی جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے تم میں سے وہ کون ہے؟ and the nearest to sit with me on the day of judgment، جو آپ کی صحبت میں، آپ کی کمپنی میں ہوگا قیامت کے دن، is the best of you in character. ہمیں اپنا یہ کیریکٹر بیسٹ بنانا ہے اپنی اس زبان کے ذریعے. چلیں ایک نظر، ایک لسٹ آپ کے سامنے ہے. اچھا یہ چیز میں مینشن کر دوں کہ پلیز اس لیکچر کی سلائیڈز کو اسکرین شاٹ مت لیجئے گا. یہ تجوید کی کلاس نہیں ہے، اس میں مصباح میم آپ کو الاؤ کرتی ہیں. میں اگر کوئی سلائیڈ ایسی ہوگی میں آپ سے خود کہوں گی، مثال کے طور پہ یہ والی سلائیڈ ہے، اس کو آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لسٹ یاد رکھنے کے لیے. مگر ساری سلائیڈز کا آپ اسکرین شاٹ نہیں لیں گے، یہ ایک امانت ہے آپ پر. تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا، یہ ہمارے زبان کے گناہ کون کون سے ہیں، یہ لسٹ مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس لسٹ میں سے میں وہ چیزیں پک کروں گی جو رشتوں کو توڑنے کا باعث بنتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ کون کون سے اس لسٹ میں سے کام ہیں جو رشتے بریک کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب نیکسٹ آگے کا پورا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کانسیکوینسز پہ ہوگا کہ پریکٹیکلی یہ سینس کرتے کیا ہیں، کیونکہ میں ان سینس پہ پہلے بات کر چکی ہوں کہ یہ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ریلیشن شپس کس طرح ٹوٹتی ہیں یہ دیکھنا ہوگا. چلیں سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ، جو یعنی بہت ہی موسٹ سینسٹیو ریلیشن شپس ہیں اس پہ ہم پہلے بات کریں گے. جیسے کہ ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ، ہسبینڈ اینڈ وائف. تو جیسے میں نے کہا پیچھے ابھی جو آپ نے سینس آف ٹنگ دیکھے اس میں سے یہ 3 میں نے چوز کی ہیں. ویسے تو وہ سب ہی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 3 وہ خاص ہیں جس سے میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے جھوٹ بولنا. میاں اور بیوی جب ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ختم ہوتا ہے؟ ٹرسٹ ختم ہوتا ہے. اور جب ٹرسٹ ختم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک دوسرے کی عزت چلی جائے گی. اور جب عزت نہیں ہوگی، رسپیکٹ نہیں ہوگی رشتوں میں، تو پھر زبان سے کیا نکلے گا؟ طنز، تانے، بات بات پہ تانا زنی کرنا، ٹونٹنگ کرنا. یا پھر بات جب زیادہ سیریس ہو جاتی ہے تو سلینڈرنگ. اور جب سلینڈرنگ کی نوبت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ڈیورس فائل ہو جاتی ہے. تو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ سینسٹیو اور ایموشنل رشتہ ہے. اس میں تو ٹنگ کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے. بہت ساری لیڈیز، ابھی میں ڈسکس کروں گی آپ سے کچھ پریکٹیکل لائف اسٹائل مطلب لائف کیسز بھی، کہ جو مس ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے بات کہاں سے شروع ہوتی ہے میاں بیوی میں؟ سسپیشن سے.
جیسے ہم نے سورہ حجرات میں پڑھا تھا کہ گمان، بدگمانی، شک کرنا، اور یہ چیز ایک نیچرل سی ہے، میاں بیوی میں شک سسپیشن پیدا ہوتا ہے، شیطان ڈلواتا ہے. لیکن جب بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس ہو جاتی ہیں نا تو دونوں انسیکیور ہو جاتے ہیں، اور جب انسیکیور ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پہ شک کرتے ہیں تو اس دل کے اندر وہ جو شک کافی دنوں سے جمع ہوتا رہتا ہے فائنلی وہ زبان پہ آتا ہے. اور ہماری زبان کیا اگلتی ہے؟ ہیٹ اسپیچ. وربل ابیوز سب سے کامن ہے ایسے سارے رشتوں میں جو ڈیورس پہ اینڈ ہوتے ہیں. اور وربل ابیوز میں کیا کیا آتا ہے؟ جیسے میں نے کہا، تانا دینا، بات بات پہ الزام لگانا، جھوٹ بولنا، ستانا، ایسے ایسے جملے بولنا جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو. اور اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، کرٹیسزم. شوہر بیوی کی ہر بات پہ کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بیویوں کو یہ اپنی توہین لگتی ہے، کنٹیمپٹفل بیہیویئر ہوتا ہے تو پھر وہ پلٹ کے جواب دینا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جب اس حد تک ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں تو پھر ریزن ڈھونڈے جاتے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کو چھوڑا جائے. پھر وہی نوبت اسپائنگ کی آتی ہے، یہ کوئی بھی ایسی چیز، ہمیں ایسا پوائنٹ ملے سامنے والے کا جس پہ ہم کہہ دیں بس اب ہم نے یہ رشتہ ختم کرنا ہے. اور جب آپ اپنے رشتوں کی اسپائنگ کرنے لگ جائیں تو کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی غلط بات ہر انسان میں ہوتی ہے. اور جب وہ پتہ چلتی ہے اسی کو بیس بنا کے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیورس فائل کرتے ہیں، شوہر اور بیوی کا رشتہ ختم ہوتا ہے. اور ختم ہونے سے پہلے اور ختم ہونے کے بعد پھر زبان سے کیا نکلتا ہے؟ صرف ڈیفیمیشن، کیریکٹر اسیسینیشن. فلاں ایسا تھا، جو باتیں اس میں نہیں بھی تھی وہ ہم بیان کرتے ہیں شوہر بیویوں کے لیے کہ وہ ایسی تھی اس لیے میں نے اسے چھوڑا، اور بیویاں کہ وہ فلاں شوہر ایسا تھا اس لیے میں نے اسے چھوڑا. مطلب شروع سے اینڈ تک کتنے گناہ ہیں، کتنے ایسے سنز ہیں جو زبان سے ریلیٹڈ، اور ان گناہوں کو یہ رشتہ، مطلب اس زبان کے ان گناہوں کی وجہ سے یہ رشتہ کس طرح سے ختم ہوتا ہے. اب جیسے کچھ کیسز میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ جیسے ایک اور یہ سارے میں آپ کو مطلب نام نہیں لے رہی ہوں، لیکن میں آپ کو ایک مطلب ریئل لائف کیسز بتا رہی ہوں کہ میاں بیوی میں ایک رشتے میں طلاق ہوئی. کس بات پہ؟ کہ بیوی جو تھی وہ موپ کر رہی تھی اور جوتے لے کے ہسبینڈ گھر کے اندر آ گئے اور اس نے وہ ڈرٹی شوز سے فرش خراب کر دیا. یہاں پہ بات شروع ہوئی، لڑائی شروع ہوئی، بہت ہیٹڈ آرگیومنٹ شروع ہوا. اس کے بعد فزیکل ابیوز کی نوبت آئی، اور فائنلی وہیں کھڑے کھڑے شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی. دوسرے کیس میں کیا ہوا؟ ایک 35-year-old بیوی، اس نے میگی نوڈلز بنا کے اپنے پڑوس میں، نیبرہڈ میں، ایک کوئی ینگ اسٹوڈنٹ ہی تھا، چھٹی پہ تھا، بیمار تھا، اسے لے جا کے میگی نوڈلز دے دی کیونکہ وہ اکیلا تھا، اسے ضرورت تھی. اچھا، جس گھر میں وہ لوگ رہتے تھے اس کا جو لینڈ لارڈ تھا، اس نے ہسبینڈ جب آفس سے گھر آیا تو اس کو یہ بات بتائی کہ تمہاری بیوی نے اس کو فلاں لڑکے کو جا کے میگی نوڈلز دی ہیں. اس بات کے اوپر، مطلب اس نے، اس کو کہتے ہیں ٹیل بیئرنگ، نمیمہ، چغلی کھانا. اس بات پہ شوہر نے فوراً بیوی کی، مطلب وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن، اور اس کو طلاق دے دی. یہ ریزنز ہیں آج کی سوسائٹی میں ڈیورس کے. اور یہ سب، اس سب کا جو روٹ کاز ہے وہ کیا ہے؟ وہ زبان جو توڑوا رہی ہے رشتے. اسی طرح ایک 28-year-old وائف، اس نے ڈیورس کیس فائل کیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کے ہسبینڈ نے 2 ٹیبلٹس پین کلر کی اور ایک کپ آف ٹی ایک اپنے ہی پڑوس میں ینگ لڑکی کو لے جا کے دیا. اس کے بعد اس نے اس سے کہا کہ تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا کہ میں لے جا کے وہ چائے دیتی، میں وہ ٹیبلٹ دیتی، تم کیوں دینے گئے؟ اس بات پہ ہیٹڈ آرگیومنٹ ہوا اور بعد میں فائنلی وہ دونوں سیپریٹ ہوئے. مطلب کتنے ایسے کیسز ہیں، اور یہ میں آپ کو سارے ریئل کیسز بتا رہی ہوں. ایک کیس میں فیملی ممبرز نے، سسرال والوں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ تم اپنی بہو کے بارے میں کہ جب تم آفس چلے جاتے ہو تو یہ بہت زیادہ میک اپ کرتی ہے. ہسبینڈ کو لگا کہ میرے لیے ظاہر کرتی ہوگی، لیکن جب وہ گھر آتا تھا تو وہ دیکھتی تھی کہ وہ میک اپ جیسے اگر صبح کا کیا ہوا ہے شام تک رہا نہیں، ویئر آؤٹ ہو گیا، تو اس کے دل میں شک پیدا ہوا.
تو فیملی ممبرز نے اپنی زبان سے کیا چیز پیدا کی شوہر کے دل میں کہ نہیں یہ میک اپ کسی اور کے لیے کرتی. اس لڑکی کو عادت تھی وہ صبح اٹھتے ہی تیار ہوتی تھی تو وہ تیار ہو جاتی تھی, شام تک جب ہسبینڈ آتا تھا تو میک اپ ویسا نہیں رہتا تھا فریش. اس بات پہ دونوں کے بیچ میں ڈیورس ہوئی. اب یہ سارے جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں اس کا مین ریزن کیا ہے؟ صرف اور صرف زبان, اسپیچ. چلیں اگلے ریلیشن شپ پہ آ جاتے ہیں, پیرنٹ اور چلڈرن, اولاد کے ساتھ. آج ہم سب کہتے ہیں نا ہم پور پیرنٹنگ کر رہے ہیں, کیا ہماری پیرنٹنگ میں فالٹ ہے, بچے ایسے کیوں پیدا ہو رہے ہیں, ایسے کیوں جواب دے رہے ہیں ٹین ایج میں آ کے, بڑے ہو کے, جب وہ زبان ان کی زیادہ چلنے لگتی ہے. وہ ان سب کے ریزنز کیا ہیں؟ تو اس میں جو زبان کے گناہ آتے ہیں اس میں جیسے میں نے ابھی آپ کو ہسبینڈ اینڈ وائف میں بتائے تھے مین فوکس جس پہ تھا, اسی طرح اس میں لائن, جھوٹ بولنا. ماں باپ بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں, بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں, اور بچے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں. ریٹیلیٹنگ, پیرنٹ اپنے پیرنٹ کے ساتھ ریٹیلیٹ کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں. یعنی بچہ اپنے دادا دادی کو دیکھ رہا ہے, نانا نانی کو دیکھ رہا ہے کہ میری ماں میرا باپ ان سے جھگڑ رہے ہیں, ان کو جواب دے رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں. اسی طرح موکنگ, مذاق اڑانا, کہ بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ماں باپ کو جیسے جنریشن گیپ ہوتا ہے کہ اچھا آپ کو تو یہ سب چیزیں آج کے دور کی پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو گیجٹس کا نہیں پتا, آپ کو میمز کا نہیں پتا, آپ کو نیٹ پہ سوشل میڈیا کا نہیں پتا, اور بڑے ہر چیز میں بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے پاس تو وہ عقل ہی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے, ہمارا جو تجربہ ہے, جو ہم نے سیکھا, تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں, تمہارے تو سب فیصلے ہی غلط ہوتے ہیں. مطلب میں دونوں طرف سے بات کر رہی ہوں کہ پیرنٹ اور چلڈرن جس طریقے سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ہماری اسپیچ بہت زیادہ ٹائم مانگتی ہے کہ ہم سوچ کے بولیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات. سب سے پہلی چیز ہے جھوٹ بولنا. جھوٹ کو اپنی زبان پہ لانے مت دیں اگر آپ نے بچوں کی اچھی پرورش کرنی. کسی سے اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں سے اور بچے اپنے ماں باپ سے, پھر یہاں پہ بھی وہی چیز آتی ہے کہ یہ زبان کا گناہ ڈس ریسپیکٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. بچے ہر بات میں بحث شروع کرتے ہیں, آرگیومنٹ کرتے ہیں. ماں باپ کسی بھی چیز پہ روکیں, ایک ہیٹڈ آرگیومنٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کو لاجک چاہیے ہوتی ہے کہ ماں باپ کیوں اس چیز سے روک رہے ہیں. اور ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ان کو بجائے بٹھا کے طریقے سے سمجھانے کے, وداؤٹ اینی لاجیکل ریزنس, صرف شاؤٹ کر کے بات کرتے ہیں کہ نہیں تمہیں یہ ماننا پڑے گا. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آگے چل کے چیزیں ہائیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سب کو اپنی مرضی چلانی ہوتی ہے. ماں باپ بچوں سے چھپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, بچے ماں باپ سے چھپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. دونوں کے بیچ سے ایک اسٹرینمنٹ والی چیز آ جاتی ہے کہ بچوں کی جو کمیونیکیشن ہے یا تو ختم ہو جاتی ہے ماں باپ سے, یا بالکل ہی بہت لو لیول پہ رہ جاتی ہے. اور اکثر بچوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اگر وہ بات کریں گے تو ماں باپ کرٹیسائز کریں گے, اس لیے وہ ماں باپ کے سامنے اپنے ایشوز ڈسکس ہی نہیں کرتے, باہر کی اپنی لائف زبان پہ ہی نہیں لے کر آتے. تو زبان پہ پھر آتا کیا ہے؟ ٹاکسک ریلیشن شپ جب بن جاتی ہے تو زبان پہ کیا ہوتا ہے, ماں باپ چیخ چیخ کے بچوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور بچے ریٹیلیٹ کر کے ماں باپ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے اگر ریئل لائف میں جائیں تو یہ چیز اس حد تک کامن ہو چکی ہے, اس کے لیے ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے اسٹرینجمنٹ ٹو پیرنٹ. اور بچے مطلب اگر اس کا جو سرویز آپ دیکھیں تو ہر بچہ ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ بہت ڈس ریسپیکٹ فل ٹریٹمنٹ مجھے دیتے ہیں جس سے میں بہت ہرٹ ہوتی ہوں, اسی لیے میں ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہوں. اور پچھلے دنوں جب کووڈ آیا تو اس وقت کی جو نیوز آپ دیکھیں اس میں آتا ہے کہ جو 3 سال لاک ڈاؤن کے گزرے ہیں, یعنی یہ ایک سروے ہے یونیورسٹی آف آکسفورڈ اینڈ مینچیسٹر کا, جس میں وہ بتاتے ہیں کہ 70% آف پیرنٹس
who had previously experienced child to parent violence. یعنی یہ سب چیزیں ڈیورنگ لاک ڈاؤن ورسن بدترین ہو گئی، کیونکہ گھر کے اندر جب بند ہو کے سب رہے ہیں، ہم سب نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی، تو کیا ہوا، یعنی بچوں نے لٹرلی پیرنٹ کو مارنا شروع کر دیا. ایک سنگل پیرنٹ بتاتی ہے کہ وہ جاب کرتی تھی، اسے اپنی جاب چھوڑنی پڑی کیونکہ جب وہ گھر آتی تھی تو اس کا جو 10 سال کا بچہ ہے وہ فزیکل ابیوز کرتا تھا، اور وہ کہتی ہے میں اس بچے سے ایسے ڈرنے لگی تھی جیسے میرا شوہر گھر پہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں جو سوسائٹی میں ڈیولپ ہو رہی ہیں، یہ سب اس کے ریزنز کیا ہیں؟ جب ہم زبان کو کنٹرول نہیں کرتے، جب ہم پراپر طریقے سے سوچ سمجھ کے نہیں بولتے، تو اس کے بعد یہ والی سچویشن آتی ہے. چلیں اب ہسبینڈ وائف پیرنٹ چلڈرن ریلیشن شپ سے باہر آ کے بات کرتے ہیں، کیونکہ رشتے تو بہت ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے آفس انوائرمنٹ میں جائیں اپنے کو ورکرز کے ساتھ، آپ ایک اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں تو اپنے کلاس میٹس کے ساتھ، آپ کے گھر کے برابر آپ کے پڑوسی نیبرہڈ میں ان کے ساتھ، آپ کی فیملی ریلیشن شپس، فیملی فرینڈس، سوشل میڈیا کے اوپر ان نون رشتے جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن آپ ان کے ساتھ ہر وقت کنیکٹ، وہاں ہماری زبان کیا کر رہی ہے؟ دیٹ از دا ہیٹ اسپیچ. اور ہیٹ اسپیچ میں کیا کیا آتا ہے؟ سب سے زیادہ جو کامن ہے یوتھ میں اسپیشلی آج کل، وہ ہے سوئرنگ، کرسنگ، کرس ورڈز. یہ ووکیبلری بن گئی ہے بچوں کی، ہمارے ٹین ایج کی، نیٹ فلکس دیکھ دیکھ کے، اس حد تک کہ وہ اس کو ریئلائز نہیں کرتے کہ وہ بول کیا رہے ہیں، کون سے الفاظ وہ یوز کر رہے ہیں. سوشل میڈیا میمز جو لوگ بناتے ہیں اور اس کو فنی کہہ کے اس پہ ہنستے ہیں اور آگے فارورڈ کرتے ہیں، اس کی ٹون، اس کی لینگویج، اس میں دکھائے گئے امیجز، یہ سب کیا لے کر آ رہے ہیں؟ فاؤل لینگویج. اور یہ فاؤل لینگویج کیا کام کر رہی ہے؟ ایک ٹویٹر کا ایک ٹویٹ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا، ہیٹ سپیچ اگر ہوتی تھی گھر کے اندر ہوئی، 4 فیملی ممبرز تک گئی، کسی پارٹی میں ہوئی خاندان کے، چلو 100 لوگوں تک چلی گئی. ہماری زبان کا گناہ لمیٹڈ تھا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے. اگر کچھ لوگ فیملی گروپس بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، وہاں فائٹ چل رہی ہے، وہاں ٹانٹنگ چل رہی ہے. اور کس کس طرح سے لوگ ٹانٹ کرتے ہیں، یعنی پورا ایک گروپ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، کہ ایک گروپ بن جاتا ہے جو سب ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک انڈیویجول کو لٹرلی بلی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کمنٹس یا ایسے میسیجز لکھ لکھ کے کہ وہ فیل کرے کہ وہ اکیلا ہے، سب مل کے اس کے خلاف، اور ایک غلط بات کے اوپر اس سے بحث چل رہی ہوتی ہے یا اس کو انفیریئر دکھایا جا رہا ہوتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اگر ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ نہیں یہ تو ہم بول نہیں رہے، یہ زبان کا گناہ کیسا ہوا، تو آج کے دور میں تو میں کہوں گی سوشل میڈیا ہماری زبان کا ایک ایکسپریشن ہے. اور اس میں بھی ہم بولتے ہیں، ویڈیو چیٹس بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ٹویٹر پہ کوئی کمنٹس دے رہے ہیں، آپ انسٹاگرام پہ کوئی لائک کر رہے ہیں، ان لائک کر رہے ہیں، کمنٹنگ کر رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کچھ لوگ اوور پریزنگ کر رہے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے، بے جائے غلط کام پہ اس کی حمایت کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہیٹڈ آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہے اور جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. کچھ لوگ جوکس بھیج رہے ہیں، اور اکثر یہ صرف سوشل میڈیا پہ نہیں، آمنے سامنے بھی ہوتا ہے کہ مذاق مذاق میں سامنے والے کا کے اوپر طنز کیا جاتا ہے، سرکاسٹک ہو جاتے ہیں جوک کے نام پر، انہیلدی کرٹیسزم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، انڈائریکٹلی ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس ٹائپ کے کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، اپیئرنس پہ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، پرسنالٹی پہ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک ایک آپ کا کمنٹ، ایک ایک لائک، ایک ایک ڈس لائک، جو بھی سوشل میڈیا پہ ہم کر رہے ہیں وہ کتنے لوگوں تک جا رہا ہے، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ کمنٹ لکھا رہ جائے گا ایسے ہی. اس کا گناہ ملٹی پلائی ہو کے ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ کس قدر ڈینجرس یہ سچویشن ہے. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا جن چیزوں سے ہم اتنا ڈرتے ہیں، وائلنٹ سچویشن سے، ہم خود کتنے وائلنٹ ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. جب غصہ آتا ہے تو فرسٹریشن کی طرف جاتے ہیں، کتنی فاؤل لینگویج ہم استعمال کرتے ہیں، اور بات بات پہ، اور اس کا پھر انجام کیا ہوتا ہے کہ ہر شخص فرسٹریٹ ہوتا ہے، ہر شخص اپنے اینگر کنٹرول سے باہر آ جاتا ہے.
تو اگر اس فلتھ سے اپنے مائنڈس کو اس فلتھ کو باہر نکالنا ہے تو کچھ کرنا ہوگا، اپنی سوچ سمجھ کے بولنا ہوگا، سوچ سمجھ کے لکھنا ہوگا، سوچ سمجھ کے کلک کرنا ہوگا. یہ ہیٹ اسپیچ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ چلیں، قرآن سورہ قاف کی آیت ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان ایک لفظ بھی نہیں منہ سے نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگراں لکھنے والا اس کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، اسے لکھ رہا ہوتا ہے ایک ایک چیز. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں بول رہے ہوتے، سارے مل کے لابنگ کر رہے ہوتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی، اور سوچ رہے ہوتے ہیں ایک اسپیشل میٹنگ بلائی جاتی ہے کہ چلو آج ہم سب یہاں بیٹھتے ہیں، اور کسی ایک شخص کے خلاف لابنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ تو یہاں ہے نہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں چل رہا. لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سورہ النساء کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا. They may hide their crimes from men. انسانوں سے وہ اپنے جرم چھپا سکتے ہیں but they cannot hide them from Allah. اللہ سے نہیں چھپا سکتے. For he is with them. وہ ان کے ساتھ ہے by his knowledge، اپنے علم کے ساتھ. When they plot by night in words that he does not approve. ایسے ایسے الفاظ وہ بولتے ہیں، ایسی ایسی لابنگ کرتے ہیں، پلاٹنگ کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں پسند. And Allah ever encompasses what they do. اور سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کیسے بے خوف ہو کے ہم ایسے زبان سے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں کسی کے پیچھے، ارے وہ تھوڑی سن رہی ہے، ارے اسے کیا پتا کہ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور یاد کریں جہاں ہمیں لگتا ہے نا 4-5 لوگ کسی کے خلاف ہیں تو وہ سب بڑا انرجیٹک ہو کے بات کرتے ہیں کہ ارے اچھا تم بھی اسے برا سمجھتے ہو، اچھا تم بھی اس کے بارے میں یہ کہتے ہو، چلو پھر مل کے برائی کرتے، انرجی مل جاتی ہے ہمیں. تو یہ جو افیکٹس آف ہیٹ اسپیچ ہیں اکارڈنگ ٹو اے اسٹڈی آف ہارورڈ یونیورسٹی، اٹ کین لیڈ ٹو ڈپریشن، اینزائٹی، رسک آف پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. یہ جو آج دنیا میں بیماریاں ساری پھیل رہی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ ہم سب اسی کا شکار ہیں نا، ہم سب کو ہی ڈپریشن ہے، ہم سب کو اینزائٹی ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ زبان. اور جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر جو آبسینٹی پھیل رہی ہے، پروفینٹی پھیل رہی ہے، جس طرح کی لینگویج ہمارے بچے استعمال کریں، ایون ہم بڑے استعمال کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ دیکھیں یہ برٹش بورڈ آف فلم خود ان کا اپنا بورڈ کہتا ہے کہ 6 out of 10 people speaking the foul language in part of their life is part of their life. زندگی کا حصہ بن گیا ویسے الفاظ کا استعمال. And unfortunately, the figure is slightly higher for women. It is 32% than for men, that is 27%. اور ایک ریسرچ ایویڈنس ہے جو بتاتی ہے کہ جو فلموں میں آج کل جو سوئرنگ، کرسنگ اور یہ والے الفاظ ہیں، ٹی وی، موویز اینڈ ویڈیو گیمز، یہ ہمارے بچوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ان کا بیہیویئر اگریسو بنا رہے ہیں. جو میں نے آپ کو کہا لاک ڈاؤن میں کیا ہوا، یہ ساری چیزیں وہ میڈیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد وہ وائلنٹ ہوئے. ہم کتنا وائلنس سے ڈر رہے تھے نا شروع میں جب میں نے آپ کو پکچر دکھائی، لیکن ہمارے بچے وائلنٹ ہو رہے ہیں، ہمارا اپنا بیہیویئر وائلنٹ ہو رہا ہے. اور بہت سے لوگ جو یہ سب چیزیں دکھا رہے ہیں، جو بنا رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو بہت میٹھی میٹھی زبان بولتے ہیں، ہر چیز بہت اچھی طرح پیش کرتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کیا ہے؟ مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری دوستی ایسے لوگوں سے ہوتی ہے، یا آئی ڈونٹ نو، ہم ایسا میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بظاہر بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ ہمیں یہی سوئرنگ، کرسنگ، فاؤل لینگویج سکھا رہا ہوتا ہے. سورہ المنافقون میں اللہ تعالیٰ منافق کی بات کرتے ہیں، منافقوں کی. بہت امپورٹنٹ یہ آیت مجھے لگتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کیریکٹر کو بہت خوبصورتی سے ڈیفائن کیا ہے کہ اینڈ وین یو سی دیم دیئر فارمز پلیز یو، یعنی ان کو دیکھو تو ان کی اپیئرنس سے تم ان کو بڑا انسپائر ہو جاؤ کہ واہ کتنی اچھی ان کی پرسنالٹی ہے، فزیک ہے، بلڈ ہے. اینڈ اف دے اسپیک یو لسن ٹو دیئر اسپیچ.
جب تم انہیں سنو تو تمہیں ان کی سپیچ اچھی لگتی ہے. They are as if they were pieces of wood propped up. ایک مثال دیے جیسے آپ کسی لائن سے خوبصورتی سے ایک سٹکس کو لکڑیوں کی ووڈ کی کسی جگہ سے کھڑا کر دیں تو بظاہر دیکھنے میں یہ چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں نا, لیکن اندر سے کیسے ہیں وہ؟ They think that every shout is against them. They are the enemy. So beware of them. May Allah destroy them. How are they deluded? تو مت جب پیچھے جائیں. یہ سوشل میڈیا پہ بہت سوچ سمجھ کے ایسی ویب سائٹس, ایسے انسٹاگرام, ایسے اکاؤنٹس کو فالو کریں جو آپ کی آخرت بنانے والے ہوں, نہ کہ جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, A slave of Allah may utter a word. کوئی بھی بندہ ایک لفظ ایسا بولتا ہے which pleases Allah without giving it much importance. اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس نے یہ ورڈ کیوں بولا ہے, وہ بولتا ہے لیکن وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ because of that Allah will raise him to degrees of reward. اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. جبکہ اس کا اپوزٹ کیا ہے کہ slave of Allah may utter a word carelessly, بغیر سوچے سمجھے ایک لفظ, میں نے ہائی لائٹ کیا یہاں پہ, میں پورے سینٹینس کی بات نہیں کر رہی, ایک لفظ ایسا بولتا ہے which displeases Allah without thinking of its gravity, and because of that he will be thrown into the hellfire. وہ ایک لفظ اس کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتا ہے. چلیں بس اینڈ کرتے ہیں. اصل کرنے کا کام کیا ہے, یہ والی سلائیڈ آپ اسکرین شاٹ لے لیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اب آپ کی پریکٹس ہے جو آپ نے کرنی ہے. سب سے پہلے فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جتنا ہم فضول چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں, لغو چیزوں میں, اسی کی وجہ سے پھر ہم غلط باتیں سیکھتے ہیں, غلط الفاظ سیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ بولتے ہیں. تو ریفرین فرام وین ٹاک. بہت زیادہ بولنا اللہ کو نہیں پسند. اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ, ابن قیم کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے بولو, نہیں بول سکتے تو چپ رہو. کیپ یور ٹنگ موئسٹ ود ذکر آف اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنا اچھا اپنا ذکر اور بہت ہی آسان, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, مطلب کتنے خوبصورت خوبصورت الفاظ سکھائیں جو ہمارے دلوں سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں, ہمارے دلوں میں سکون لے کر آ جاتے ہیں. تو ریپلیس کر لیں اپنے آپ ذکر کر کے, اپنے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کو بھی ختم کریں اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے موئسٹ کر لیں, ریپلیس کر لیں برے الفاظ سے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قولوا للناس حسنا, جو بولنا ہی ہے تو اچھا بولو. اور اچھے بولنے میں اس آیت کے مطابق کیا آتا ہے, یعنی enjoining good and forbidding evil. اور کیا کرنا ہے, بری کمپنی سے دور رہنا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بھی برے گروپس کو جوائن نہیں کرنا جو آپ کو, آپ کی زبان کو خراب کر رہے ہوں. اسی طریقے سے سوچ سمجھ کے کمنٹ پاس کرنا ہے, سوچ سمجھ کے لائک دبانا ہے, سوچ سمجھ کے ان لائک کرنا ہے, اپنے ملٹیپلائی نہیں کرنا سینس کو. اور سب سے آخر میں سب سے اہم چیز کہ معافی مانگ لیں. جس کا بھی دل دکھایا ہے آپ کی زبان نے, ابھی اپنی زندگی میں اس سے معافی مانگ لیں, چاہے کہ آپ نے دل جان بوجھ کے دکھایا ہو یا چاہے انجانے میں دکھایا. آج کی کلاس, سوری میں نے تھوڑا سا ٹائم اوپر لے لیا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے میری کوشش ہوگی کہ میں 10:45 پہ ختم کروں. صرف چھوٹی سی بات یہاں پہ سنانا چاہوں گی. یہ جو بات ہوئی ہے معاف کرنے کی, کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کا ذکر, ان کا مقام, سٹیٹس کتنا بڑا ہے. وہ ایک دفعہ ایک ربیعہ الاسلمی ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو لینڈ کا کچھ حصہ زمین کا انہیں بھی دیا اور ابو بکر کو بھی دیا. اب اتفاق سے اس کے اوپر ایک کھجور کا درخت تھا جس پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھوڑی بحث ہو گئی ربیعہ سے کہ یہ کس کے حصے میں آئے گا, اور اس میں ان کے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکل گئے. اب نکلنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ سخت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے ربیعہ سے کہا کہ تم مجھے سیم ایسے ہی ورڈ کہو تاکہ معاملہ کمپنسیٹ ہو جائے. آخرت میں یہ نہ ہو کہ میرے جو نیکیاں ہوں وہ تمہیں مل جائیں اور تمہارے گناہ مجھے مل جائیں, کیونکہ حساب کتاب دنیا میں ہی ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے, ورنہ آخرت میں یہ کرنا پڑتا. ربیعہ نے کہا کہ نہیں, میں آپ کو سیم الفاظ ریپیٹ کر کے نہیں بولوں گا. تو
अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ठीक है, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा, वो तुम्हें हुक्म देंगे कि तुम अब मुझे सेम यही अल्फाज बोलो ताकि मामला कंपनसेट। और वो जाने लगे। रबिया असलमी भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। तो इनके ट्राइब के कुछ लोग जो थे वो इनके पास आ गए और कहने लगे, तुम ये किसके पीछे जा रहे हो? वो नहीं जानते थे कि ये अबू बकर है, और हम तुम्हारा साथ देते हैं। उस जमाने में एक वो होता था कि अपने ट्राइब के लोगों का साथ दिया जाता था। तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारा साथ देते हैं, ऐसी क्या बात है? और तो रबिया असलमी ने कहा, तुम्हें पता है ये जो शख्स जा रहा है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार का, केव का साथी है, ये अबू बकर है। इसका इतना बड़ा मकाम है कि अभी उसने पीछे मुड़ के देखा कि तुम लोग मेरे साथ हो, तो वो नाराज हो जाएंगे। वो नाराज होंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज होंगे, और अगर नबी नाराज हुए तो अल्लाह नाराज होगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, फिर हम क्या करें? उन्होंने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा मामला मैं खुद हैंडल करूंगा। फिर ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और अबू बकर ने कहा कि इनसे कहें प्लीज ये मुझे वही अल्फाज बोल दें ताकि इस मामले को हम दुनिया में ही खत्म करके जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबिया से कहा कि नहीं, तुम इनको सेम वो अल्फाज मत बोलो, बल्कि तुम ये कहो कि ओ अबू बकर, अल्लाह तुम्हें माफ करे। और फिर उन्होंने ये अल्फाज बोले। तो देखें, आखिरत का डर ये होता है कि दुनिया में ही जबान की जो भी आपने किसी को टॉर्चर किया है उससे माफी मांग लें और इससे बाहर आ जाएं। आखिरत तक मामले को लेके नहीं जाएं। बस फाइनल ये हदीस पे हम खत्म करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें पता है कि तुम में से गरीब कौन है? तो सहाबा ने कहा कि जिसके पास दिरहम नहीं है, दौलत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, मेरी उम्मत का गरीब वो है जो क़यामत के दिन जब आएगा तो उसके पास नमाजें होंगी, रोजे होंगे, ज़कात होगी, जो मैंने पीछे बात की, जो हम दीन प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, उनके पास इबादत होगी, लेकिन वो अपने आप को बैंकरप्ट पाएंगे, दिवालिया पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब्यूज किया होगा, अपनी जबान से किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को तकलीफ पहुंचाई होगी, जिसकी वजह से उनकी ये सारी जो नेकियां हैं ये सब खत्म हो जाएंगी, और फिर उनको बांट दिया जाएगा उन लोगों में जिनको इन्होंने तकलीफ पहुंचाई। और अगर कम हुई नेकियां तो उन लोगों के गुनाह इनके पास डाल दिए जाएंगे। बस अल्लाह ताला हमें इन तमाम ज़बान के गुनाहों से बचाए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, हमारी ज़बान से कोई बुरा कलमा नहीं निकले, निकले तो अल्लाह की तारीफ निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं हमें सिखाई हैं, जिस तरीके से हमें बोलने का तरीका सिखाया है, मामला करना सिखाया है, अल्लाह ताला हमारी ज़बान से वही निकाले और हमें इसके गुनाहों से बचाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।